بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے ہمارا، کیا مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، نکاح کا اعلان کیا کرو، مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ ہاں، یہ سنت ہے مسجد میں نکاح کرنا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو کہ ہماری جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی، ان کا نکاح بھی مسجد میں ہوا تھا۔ اور آپ اگر اس کا دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ تو ہمیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے تو اس شادی میں کتنی برکتیں، رحمتیں اور کتنا سکون ہوگا اور کتنی خوشیاں ہوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں، عیسائیوں کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی اپنے چرچ میں کرتے ہیں، چاہے ان کے یہ جو ہوتی ہے شہزادے اور شہزادیوں کی جو شادی ہوتی ہے لندن میں بھی آپ دیکھیں، وہ بھی ان کے چرچ میں ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ شہزادے اور شہزادیاں وہ بھی چرچ میں جا کے شادی کرتے ہیں، اس پہ وہ لوگ بھی اپنا جو بھی ان کا مذہب ہے اس پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو پورا کا پورا ایمان ہی اللہ اور اس کے رسول پر ہے اور سنت پر ہے کہ ہم سنت پہ عمل کریں۔ تو پھر ہم اس سنت کو زندہ کریں اور اس کا پورا ثواب حاصل کریں، اس نیت سے کریں کہ سنت ہے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ مسجد میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو ظاہر نماز کا ٹائم کے بعد ہی ہوتا ہے، نماز کے بعد ہوتا ہے، تو اس جتنے بھی لوگ نکاح میں شامل ہوتے ہیں وہ سب نماز پڑھتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، اور ایک مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے دعا کرنے کا، تو سب کے سب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب دعائیں کرتے ہیں، اور پھر سنت پہ عمل ہوتا ہے، اور پھر اس دعاؤں کے ساتھ جو ہے نکاح ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس شادی میں انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق بھی دے مسجدوں میں نکاح کرنے کی، سنت کو زندہ کرنے کی، اور پھر اللہ اس کی ساری رحمتیں اور برکتیں بھی عطا کرے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ کسی اور مذہب سے ہم نے لی ہے، مطلب وہ پھر ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، وہ ہم نے پھر کہیں نہ کہیں اور سے لے لیے۔ اس لیے ہمیں ان رسموں کو جڑ سے کاٹنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم شادی میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اس کا انعام، اکرام سب چیزیں ہم حاصل کر سکیں، اللہ کی خاص رحمتیں حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب اپنی بیٹی کی اپنے لکھتے جگر کو جب رخصت کرتے ہیں تو ہم دعاؤں میں رخصت نہیں کرتے۔ آج کل جو ہمارا طریقہ ہے، جو آج کل ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اتنے زیادہ فضول رسم میں ہم پڑ گئے ہیں کہ اس رسموں کی وجہ سے ہم مطلب دعائیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دعائیں کرنی ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں گھر والوں کے لیے، اور دونوں فیملی کے گھر والے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، اتنا زیادہ پارلر سے تیار ہونا ہوتا ہے آخری لمحے تک، اتنی ہماری تھیم، اتنی فضول رسمیں ہوتی ہیں اور اتنی فضول چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم اپنی جو بیٹی ہوتی ہے، جو ہمارا لخت جگر ہوتی ہے، اس کو رخصت کرتے ہوئے بھی ہم اس طرح کی دعائیں نہیں کرتے جو کہ کرنے کا ایک ٹائم ہے، اور اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، اور ہم خاص طور پہ ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ لیکن ہم اتنے زیادہ جس دن نکاح ہوتا ہے، جس دن رخصتی ہوتی ہے، اس دن تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو جمع کیا جائے، کہ ساری دنیا کو اس دن بلایا جائے اور اس وقت ہم ان فضول چیزوں میں پڑیں اور پھر ان دعاؤں سے محروم رہ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی شادیاں ہو گئی ہیں، رب العالمین ہم لوگ جو نہیں کر پائے مسجدوں میں، ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور رب العالمین ان سب کی بچوں کی شادیوں میں برکت، خیر ڈالے، بہت زیادہ خیر، برکت، عافیت ڈالے، اور
اللہ تعالیٰ جو آگے جو شادیاں ہوں، نکاح ہوں، رب العالمین تمام سنت سے ہوں، سنت کے حساب سے ہوں، اور پھر اس کے اللہ رب العالمین ان سب کا اجر و ثواب بھی دے رہے پاک پروردگار، اور اس کے ساتھ آگے ان شادی میں برکتیں اور رحمتیں بھی ڈالے رب العالمین۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے یہ جو رسمیں اتنی زیادہ بڑھا لی ہیں، اس سے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، ہم نے کبھی بیٹھ کے یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ اس کا جو بہت بڑا نقصان وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دکھاوا، ریاکاری شادی میں کر رہے ہیں، اور اس کا کیا ہے کہ اس کا صرف نقصان ہے، کیونکہ وہ ہم اس سے کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اس سے تو شیطان خوش ہو رہا ہے، اسے قرضوں میں بھی آ جاتے ہیں، مشکلوں میں آ جاتے ہیں، اتنے دن شادیاں چلتی ہیں، اتنے دن ناچ گانا، مطلب آپ کبھی بیٹھ کر سکون سے سوچیں کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ اس کے سارے جو فائدے ہیں وہ ایک لکھ لیں، ایک لسٹ بنا لیں، اور اس کے نقصان کی ایک لسٹ بنا لیں، اور پھر آپ خود چیک کر لیں کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ پھر اسی طرح ہم لوگ سب لوگوں نے ایک وہ بنا لیا ہے کہ بیوٹی پارلر جانا ہے اور وہاں سے تیار ہونا ہے، اور پھر تصویریں کھنچانے کا اتنا ایکسٹریم ہوتا چلا جا رہا ہے، چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ ہم لوگ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب جو تصویریں کھینچنے والا، مووی بنانے والا ہوتا ہے وہ بھی نامحرم ہوتا ہے، اور دلہن کے کس طرح کے وہ پوز بنوا رہے ہوتے ہیں۔ چاہے ہم کتنے ہی اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، مجھے تو کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم کہاں چلے گئے، کس جگہ، کون سا طریقہ ہم نے اپنا لیا، کون سے راستے پہ ہم چلے گئے۔ ہم اصل میں گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، ہم بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا، یا رب العالمین ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو سیدھا راستہ دکھا۔ اتنی پیسے خرچ کرنا، قرضے لے، اسی پہ آپ قرض دار بھی ہو جاتے ہیں، اسی میں دکھاوا ہے، اسی میں ریاکاری ہے، اسی سے جو سب سے بڑا نقصان یہ کہ ساری خیر، برکت، عافیت وہ سب کی سب آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ صرف اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی مشکلیں اٹھا کے آپ صرف اور صرف گناہ ہم کما رہے ہیں۔ مطلب سنت پہ عمل کر کے کوئی ثواب کا کام ہم نہیں کر رہے، کوئی برکتیں نہیں حاصل کرے، کوئی خیر نہیں، کوئی عافیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، اور ہم تمام مسلمانوں کے گھروں میں جتنی بھی شادیاں، اور ہماری آنے والی جو جنریشن ہے، یا اللہ ان کو توفیق دے، یا رب العالمین ان کو توفیق دے کہ یہ خیر والی، برکتوں والی شادیاں کریں، جس میں خیر ہو، جس میں برکت ہو، جس میں خرچہ کم ہو، جس میں کم خرچ ہو، یا رب العالمین جس میں کم خرچ ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ یا اللہ شادی میں برکتیں ڈال، سمجھ دے سب کو، یا اللہ سب کو دین کی، دنیا کی سمجھ دے، یا اللہ ان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کو سب کو دین کی، دنیا کی سمجھ دے کہ آگے یہ اپنی اولادوں کی شادیاں جو ہیں وہ بہت ہی سنت پہ عمل کریں، بہت برکتوں اور رحمتوں اور خیر کے ساتھ کرنے کی ان کو توفیق دے۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی شادی کو ہم سب لوگ رول ماڈل بنائیں۔ یا اللہ ہمارے بچے ان کو رول ماڈل بنائیں۔ یا اللہ ہم سب مائیں ان کو رول ماڈل بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کس طرح شادی کی، کس طرح نکاح کیا، کس طرح اس میں خرچ کیا، کیا چیزیں خرچ کی، کس چیز کو اہمیت دی۔ یا اللہ تو ہماری بھی وہی ساری چیزیں، ہمیں بھی ان کی عقل دے دے، سمجھ دے دے، شعور دے دے۔ یا اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے سب، ہماری آل اولاد، ہمارے خاندان والے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اپنائیں۔ یا اللہ اپنے اسلام کی خوبصورتی کو پہچانیں۔ یا اللہ ہمیں رب العالمین عمل کرنے والا بنا، اور اللہ ہماری زندگی میں اللہ اس پہ ہم عمل کریں، اور ہماری زندگی تاکہ پرسکون ہو جائے۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا ہماری مدد کر، ہمیں توفیق دے،
ہمیں وہ راستہ دکھا دے، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔